پیش کر دیا گیا کہ یہ سارا پروگرام ہے، یہ تمام کوڈ آف لائف ہے، یہ پورا ضابطہ ہے، اس کو بروئے کار آنے کے اعتبار سے انسانیت اپنی ارتقاء کا سفر کامیابی سے طے کرتی چلی جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اخلاق اپنانے کے اعتبار سے ترقیات سے ہم کنار ہوتے چلے۔ تو اب کتاب اللہ میں ہمیں عدل کی بنیادیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کتاب اللہ سے۔ ہمیں یہ تمام کی تمام رہنمائی، تمام کا تمام ضابطہ مسلسل انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، اور بالآخر ایک ایسی نعمت اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہاں وہ نعمت تمام ہو رہی ہے، وہ مکمل ہو رہی ہے، وہ ضابطہ حیات مکمل ہو رہا ہے کہ اب قیامت تک انسانیت کے مختلف طبقات، مختلف آنے والے ادوار میں لوگ اس کو بنیاد بناتے رہیں گے اور اس کی بنیاد پر انقلابات برپا کرتے رہیں گے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو مسلسل اس سے تقاضے اور انقلابات سے ہمکنار رکھنے کے اعتبار سے یہ سامان ہمیں میسر کیا ہے کہ جو پروگرام کتاب اللہ میں دیا گیا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے۔ کتاب اللہ کے ساتھ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر عربہ میں ہے، اس کتاب کے ساتھ سیرت کتنی ناگزیر ہے، کائنات میں اس کے بغیر انسانیت ارتقاء نہیں اختیار کر سکتی، سیرت کے بغیر کتاب بروئے کار نہیں لائی جا سکتی۔ رابندر ناتھ ٹیگور، میں دوستوں سے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں جن کو یاد ہوگا، انگلستان سے ہندوستان واپسی کے ایک سفر میں، بحری جہاز کا سفر تھا، وہاں اس کے کسی ارادت مند نے یا ساتھ جو سفر کر رہے تھے ان میں سے کسی نے پوچھا، برہم سماج اتنا بلند آہنگ فلسفہ اور تحریک ہونے کے باوجود ناکام کیوں؟ ناکامی سے دو چار یہ کیوں؟ تو معلوم ہے اس کا برجستہ جواب، توٹوک جواب رابندر ناتھ ٹیگور کا کیا تھا؟ اس نے برجستہ کہا کہ اس لیے کہ اس کی پشت پر کوئی سیرت موجود نہیں۔ یہ فلسفہ، یہ تحریک اس لیے ناکام ٹھہری کہ اس کی پشت پر کوئی سیرت موجود نہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ، رسول اللہ، یعنی تمام ہر دور کے اعتبار سے رسول کو بھیجا گیا، نبی کو بھیجا گیا، کہ جو کتاب کی شکل میں رہنمائی دی گئی ہے وہ بروئے کار کیسے آئے گی؟ وہ سیرت سے اپنی ثابت کرے گا، بتائے گا ایسے بروئے کار ہے۔ پھر سلام، میرے دوستو، اس سے پہلے وہ تعلیم بیان ہوئی، اس کے اوپر وہ رہنمائی کے لیے سیرت آئی، اور اس کے ساتھ یہ نظام ایگزیکیوٹ کیسے ہوگا؟ صلاۃ۔ ہم نماز پڑھ لینا کافی سمجھتے ہیں، نماز قائم کرنے کا حکم ہے، اور قائم کرنے کے اعتبار سے یہ ہے، اگر آپ کی مسجد کی نماز کی صفوں کا نظام اگر آپ کے بازار پر حاوی ہے، نماز قائم ہے، اور اگر مسجد کی صفوں میں بازار کا نظام حاوی ہے تو نماز قائم نہیں۔ آپ سوچ لیں، نماز کیسے قائم ہے؟ نماز کا نظام تو یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔
اس کا سماجی پہلو تو یہ ہے، اس کے ہاں تک کبریائی، وہ جو ماڈل آپ کو دیا جا رہا ہے اس میں تو کبریائی اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہاں قدم قدم پر چوکھٹیں آباد، کہ جہاں پر انسانیت، انسان پر انسانی ملوکیت اور الوہیت قائم ہے، نماز کہاں قائم ہے؟ نماز کہاں قائم ہے؟ اس کا نظام قائم ہو پھر قائم ہے۔ اگر معاشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی قائم ہے تو وہ معاشرہ انسانی مساوات کا مظہر ہوگا۔ اگر معاشرے میں انسان پر انسان کی الوہیت موجود ہے تو توحید کہاں ہے؟ توحید نہیں۔ میرے دوستو، اس طرح سے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے فلسفے کے اعتبار سے کشا اس کو آگے بڑھا۔